السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ بسمہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میرے ناولز پڑھے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب تو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میرے ناولز پسند آتے ہیں، میرا پڑھنا اچھا لگتا ہے تو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے مس رابعہ نے، اور اس ناول کا نام ہے کبھی رنجشیں کبھی قربتیں، اور اس کی رائٹر ہے ابیحہ علی۔ تو شروع کرتے ہیں کبھی رنجشیں کبھی قربتیں پارٹ 1۔ ایشل میر بنت میر علی خان آپ کو 5 لاکھ حق مہر کے باعث شاہزر خان ولد یوسف علی زئی خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ آجاز علاقے کی اور بیٹی شادی کے نام پر قربان ہونے جا رہی تھی۔ ایک اور بیٹی شادی کے نام پر قربان ہونے جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے غریب لوگوں کی بیٹیاں ہوتی تھیں، آج اس علاقے کے سردار میر علی خان کی اپنی لاڈلی بیٹی تھی جو فیصلہ حق کی بنا پر اٹھاتا تھا۔ سردار میر علی خان فیصلے سناتے وقت ہچکچاتا نہیں تھا، لیکن آج مظلوموں کی سسکیوں کی آواز سردار میر خان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب اس گونج کی آواز ان کی بیٹی کی زندگی میں گونجنے والی تھی۔ ونی کا فیصلہ تو سردار میر بخش کے لیے عام تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جس پر گزری وہ کل جانے والا محاورہ وہ میر علی خان پہ فٹ آ گیا تھا۔ ایشل نے جب مولوی کے یہ الفاظ سنے تو اپنے اندر کئی آنسو اتارے۔ اس میں اس بیچاری کا قصور تو نہ تھا، وہ پڑھ لکھ کے بھی اس جہالت بھری رسم کو قبول کر چکی تھی۔ قبول تو کہنا عجیب سا لگتا تھا، یہ کہنا مناسب تھا کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا آپ مار چکی تھی۔ اس کے خواب، اس کی ڈگریاں ادھوری رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے ہی باپ اور بھائی کے علاوہ مردوں سے ڈرتی تھی۔ اب وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مولوی کی آواز پھر سے آئی، پر وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ سردار میر خان نے لاڈو پلی بیٹی کا کندھا ہلایا۔ ایشل نے ان کا کندھا ہلانے پر ان کی طرف دیکھا۔ لاڈلی بیٹی کے خاموش لب مگر شکوہ کرتی نگاہیں دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئے تھے، جس کی کہکہوں کی آواز پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ پھر اپنا سر ہلا کر اس کو ہاں کہنے کے لیے کہا تھا۔ ایشل خان نے اپنے باپ کے جھکے سر کو دیکھ کر ہاں کہنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ آج اونچے شملے والی کی بیٹی ونی کے نام پر قربان کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ، قہقہے، لاڑ، تانے، سب کچھ اس حویلی میں چھوڑ کر جا رہی تھی، اور وہاں دکھ، عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں اس کا مقدر بننے والی تھی۔ آج سرعام بیٹی کی خوابوں کا جنازہ نکالا گیا تھا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ یہ زندگی صرف باپ کے گھر سے خواب اور سسرال میں تلخ حقیقت کا رخ موڑنے والی تھی۔ وہ بھی سردار میر خان کی بیٹی تھی۔ مزدور کی بیٹی بھی مجبوری کے نام پر دی جاتی تھی، اور آج سردار کی بیٹی بھی مجبوری کے نام پر دی گئی تھی۔ فرق مزدور کی بیٹی اور سردار کی بیٹی میں نہ تھا، فرق اس علاقے کی روایت میں تھا۔ ان کی بیٹی وہ جو بیٹے سے زیادہ لاڈلی تھی، پر وہ بھول گئی لاڈوں سے زندگی سخت امتحان لیتی ہے۔ آج جیت پھر ایک بیٹے کے پیار کی ہوئی تھی، کیونکہ بیٹا باپ کا کندھا تھا، اور اس کندھے کو سلامت بھی ایک بیٹی نے رکھا تھا۔ اس بیٹی کا 2 سوزیوں کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ وہ رخصتی کے نام پر ایک جوڑا لے کے جا رہی تھی۔ بارات کے نام کچھ مرد ہی تھے۔ 5 کا نہ انجان راستہ طے کر کے میر حویلی سے رخصت ہو کے یوں سفرئی حویلی میں آ گئی تھی۔ پر یہ کیا؟ یہ حویلی تو دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی، جسے دھوم دھام سے بیاہ کر لایا گیا ہو۔ اسے ایشل تو حیران پریشان تھی، جب گاڑی سے نکلتے بندے کو دیکھ کر حقدق سی رہ گئی تھی۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ حقدق سی رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کا روڈ سا یونیورسٹی سینئر شاہزر یوسف رئی کھڑا تھا، جس نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ میں کھڑی دلہن کو دیکھ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ 4 گھنٹے کی اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے لب پیوست ہوئے تھے، مٹھیاں زور سے بھیج رکھی تھی۔ جالی دار گھونگھٹ میں اس نے شاہزر یوسف زئی کو
یوسف زئی کو دیکھ لیا تھا، پر شہزر یوسف زئی اسے ابھی تک نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی جب اس کے پاس سے گزرتا شہزر یوسف زئی کروفر سے اپنی جیپ میں بیٹھتا اور جیپ اڑاتا لے گیا تھا۔ اس کو ساکت ہوئے تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ دو عورتیں اسے اسٹیج کی طرف لے گئی تھی، جہاں دو لڑکیاں سفید سوٹ پہنے ہوئے بیٹھی تھی، شاید دونوں بہنیں تھیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر سہم رہی تھی جب دونوں ملازمہ نے دھکا دے کر اسے ان دونوں بہنوں کے پاؤں میں گرا دیا تھا۔ اس کا پیر لہنگے میں آیا تو منہ کے بل اریبہ اور انیبہ کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ ان جھٹکوں سے سنبھل ہی نہیں رہی تھی کہ ایک لڑکی نے اسے اٹھا کے اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ اتنا سوگوار حسن دیکھ کر تو وہ لڑکی حیران رہ گئی تھی۔ سرخ گھونگھٹ میں اس روئی سی سفید اور سرخ لڑکی کو دیکھ کر وہ حسد سے پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ وہ اس روئی جیسی لڑکی کو تھپڑوں سے روئی کی طرح دھنک کر ہی تو رکھ دیا تھا اس نے۔ ایشل میر خان کی ذات کے پرخچے تو 1 منٹ میں اڑے تھے۔ اریبہ نے اس کا عروسی دوپٹہ کھینچ کے اتارا تھا۔ اس کے سر کے بال کھینچنے سے اس کی ایشل کی تو سسکیاں ہی نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی جو باپ کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نہیں گئی تھی، آج اس کی عزت کا جنازہ بھرے مجمع میں نکالا گیا تھا۔ وہ آج بے عزت ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کا دل نوحے کر کے رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں وہ سما جائے۔ وہ ونی میں آئی لڑکی نہ ہوتی تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے والی لڑکی کے ہاتھ توڑ دیتی، لیکن ہائے رے یہ قسمت، وہ کچھ نہ کر سکی تھی۔ آج ایک بہن نے اپنے بھائی کی جان کے لیے اپنی عزت رسوا ہوتے دیکھی تھی، آج پھر سے ایک بہن نے اپنی بھائی کی زندگی کے لیے اپنی عزت قربان کر دی تھی۔ لوگ اتنے زیادہ تو نہیں تھے، لیکن ایشل میر خان کو وہ ایک سرکس والا میدان لگ رہا تھا، جیسے لوگ پیسے دے کر سرکس دیکھ کر خوش ہوتے۔ یہاں لوگوں نے پیسے نہیں لیے تھے، مفت میں اس کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ بد کردار، حرافہ، مردوں کو قابو کرنے کے بڑے ہنر ہے تمہارے پاس، وہ دہاڑتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے تو دیکھ رہی ہے نا، میری اور شہزر کی پسند کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ لاش دیکھ رہی ہے نا، اس کا حال دیکھ، صرف اور صرف تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی شادی تھی 1 مہینے پہلے، یہ سردار علیان خان کی منکوہہ تھی، اور اس کی ہونے والی بیوی جس کو تیرے بھائی نے مارا تھا، یہ سجی ہوئی حویلی دیکھ رہی ہے، یہ صرف تو اور تیرے بھائی کی وجہ سے ماتم خانہ بنی ہوئی ہے۔ دیکھنا، اسے کیوں نہیں دیکھ رہی تم؟ میری طرف دیکھو، غاضب، بد کردار، حرافہ، تجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم نہ آئی تھی؟ یہ دیکھ، سرخیاں لگا کے دلہن بن کے یہاں کے مردوں کو دل لبھانے آئی ہے، طوائف عورت۔ وہ اس کے سرخی لگے ہونٹوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ اریبہ اس کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر پھر سے پاگلوں کی طرح تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، تو دیکھ لینا، میں اس حویلی کی مالکین ہوں، تمہاری حیثیت یہاں نوکروں سے بھی بدتر کر دوں گی، جو تو سانس بھی لے گی تو میری مرضی سے۔ ایشل کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اریبہ کو تو گویا کھلا موقع ہی ملا ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی کہ شہزر یوسف زئی ایشل میر خان کو دیکھ کر اپنا دل ہی نہ ہار دے۔ ایشل میر کے حسن کو دیکھ پہلے وہ خود چونکی اور پھر حسد سے پاگل ہو گئی تھی۔ ایشل میر خان کو تو بدکرداری کا ٹائٹل بھی مل گیا تھا۔ سردار میر خان کی بیٹی کو بھری محفل میں حرافہ اور طوائف بنا دیا گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کی پاکیزگی کی پورا گاؤں مثال دیتا تھا، جس لڑکی کو دیکھ کر سب نظریں جھکا لیتے تھے، آج اس پہ تانے کسے جا رہے تھے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں ترس تھا تو کئی کی آنکھیں تمسخر زدہ مسکراہٹیں لیے ہوئے تھی۔ وہ اپنے مجازی خدا کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ جو وہاں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اریبہ نے دیکھنے تو کیا، نگاہ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں چھوڑی تھی اس میں۔ وہ دیکھ رہی تھی، ایک بھاری بھرکم عورت اس کے پاس آئی، اسے تھپڑوں سے مارنا شروع کیا، اس کے بال سے پکڑ کر اسے کئی جھٹکے دیے۔ ایشل کو لگا کہ اب کی بار وہ مر ہی جائے گی۔ وہ عورت اپنی بھڑاس تو نکال چکی تھی، اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ علیان یوسف زئی کی ماں ہے۔ وہ اب خود کو حالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ ابھی اس درد سے نہ سنبھلی کہ اس عورت نے اس کا سر ٹیبل سے دے مارا تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا اس اونچی مگر شاندار حویلی میں کوئی اس کا غمگسار نہیں۔ سب اسے مار اندر چلے گئے، تماشے لگانے والے بھی چلے گئے اور تماشا دیکھنے والے بھی چلے گئے تھے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی۔ اس کا سارا چہرہ سوج چکا تھا، تھپڑوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ماتھے سے نکلتے خون کو روکنے کے لیے وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی دوپٹے تک لائی تھی کہ اپنا خون روک سکے، مگر گاڑی کی آواز سنی، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور وہاں رکھی کرسیوں کے پیچھے چھپ گئی۔
जब कदमों की आहट पे मुंह दुपट्टे में छुपा के टांगों में दिया था, लेकिन नज़दीक आने वाले शख्स को देखकर डर और सरासीमगी से पीछे हटने लगी थी। उसके घुटनों से उठाकर देखना तो शाहज़र यूसुफज़ई को पत्थर का कर गया था। उसके सारे बाल बिखरे, दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ, माथे से खून निकल निकल कर सियाह हो चुका था, सारा मुंह सूजा हुआ था। शाहज़र यूसुफज़ई से ये देखना मुहाल हो गया था। अगर ईशल के सगे माँ बाप उसे इस हालत में देख लेते तो पहचान ही ना पाते, लेकिन ये शाहज़र का इश्क ही तो था जो उसे पहचान गया। वो जिस लड़की की वजह से पूरी पूरी रात नहीं सो पाता, आज मिली तो यूं मिली, वनी में आई एक लड़की, वो अपने कातिल की बहन बनकर। वो किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी को समझ नहीं पाया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो जो बैठी थी पीछे को सरकने लगी। उसको अपने बिल्कुल नज़दीक आता देखकर होश हवास से बेगाना हो गई थी। दिन वैसे ही गुजर रहे थे, होते होते 3 महीने हो गए थे। कहते हैं ना, जब इंसान पे पड़ती है वो सीख जाता है, वो ज़िंदगी की हर ढंग से चलना शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी महदूद क्या, बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। वो ईशल मीर खान तो कहीं से भी नहीं लगती थी, कहीं खोकर रह गई थी। जो हंसी उसकी शख्सियत का खासा थी, वो मुस्कान अब गलती से भी उसके चेहरे पर ना आती थी। अगर कोई देख लेता तो ये कहना पाता कि वो ईशल है। ऐसे लगता था जैसे चलती फिरती जिंदा लाश है। वो पहले नाश्ता बनाती, फिर बर्तन धोती, किचन की सफाई करती, मुलाजमा के साथ मिलकर करती, फिर पूरी हवेली की सफाई करती। रात गए दिन का खाना, चाय, रात का खाना, फिर चाय के बर्तन धोना वगैरह सब कुछ करती रहती। अगर ज़रा सी खता हो जाती तो सारा दिन उसे भूखा रखा जाता था। एक इलाका ऐसा था जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे अरीबा ऐसी तकलीफ़ देती कि जिससे वो टॉर्चर हो जाती। वो उसे सर्द रातों में स्टोर में बंद कर देती थी, जिससे एक तो सर्दी होती, ऊपर से तन्हा रातें काटना मुश्किल हो जाती थी। अब तो नमाज उसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू बन गया था। वैसे 5 नमाज़ें पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी वक्त नहीं होता था। जिस नमाज का टाइम मिलता वो पढ़ लेती, नहीं तो पक्का होठों पर कफ्ल था। अभी अभी वो सीढ़ियों से पोछा लगाकर नीचे आ रही थी। इसी असना में अरीबा आई और उसके बालों को मुट्ठी में भर के चीखने लगी, तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े जलाए हैं, तुम जलती हो मुझसे। उसकी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनता शाहज़र नीचे आया तो वो भी गुस्से से आग बगोला होकर चीखा, कुछ 2 मिनट का जो सुकून मिल जाए, मुझे सांस लेने दिया हो तुम लोगों ने, ज़िंदगी तंग कर रखी है मेरी। अरीबा ने उसके बाल पे गिरफ्त हल्की कर ली। उसके चीखने पर ईशल लर्जी थी। थोड़ा सा खुद को खींचा और उसकी गिरफ्त से निकलती दुपट्टा सर पे दुरुस्त किया था। शाहज़र ने उसके बाल पीछे करने और बाल छुपाने वाली हरकत बखूबी नोट की थी। जब वापस मुड़ा तो अरीबा को ये कहते सुना कि देख लो, जिस दिन से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो हर कोई बदसुकून हो गया है। ना तुम्हारा भाई आलियान को कत्ल करता और ना शाहज़र तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होता। वो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करता है। शाहज़र ने जब उसकी बात सुनी तो तंजिया मुस्कुराहट उसके होठों पर आई थी। वो सोचने लगा, जिनकी सूरत दिल में बस जाए कभी उनसे भी नफरत होती है भला। अरीबा की बातों का जवाब शाहज़र यूसुफज़ई के दिल ने दिया था। उसने इसलिए गुस्सा किया था कि अरीबा ईशल के बाल छोड़ दे, वो उसे तकलीफ़ में भी नहीं देख पाता था। शाम को बीजान और अरीबा ने शाहज़र की फूफी की हवेली जाना था। ईशल कपड़े धो के ड्रायर कर रही थी। जब खुश्क करके मशीन से निकाले, उसके ऊपर से एक कौवा उड़ता हुआ दरख्त पे जा बैठा, जिसने चिड़िया का बच्चा उठाया था। चिड़िया खुद बच्चे को बचाने के लिए शोर मचा रही थी। उसने सोचने में 1 मिनट की देर न लगाई और जल्दी से उस दरख्त के पास पहुंची तो कौवा डर के जल्दी से उड़ा और इस वजह से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था। उसने चिड़िया का बच्चा उठाया जिसकी टांगें जख्मी थी। उसने जल्दी से उसको अपने दुपट्टे में रख लिया और उसका मुंह हल्का सा बाहर किया जो काँप रहा था। उसे बेइख्तियार इस हवेली में अपना पहला दिन याद आया था, जिस तरह अरीबा उसे मार रही थी और वो काँप रही थी। उससे अरीबा कौवा लगी जिसने उसकी आंखों की चमक छीन ली थी। उसे चिड़िया में अपना आप दिखाई दिया था। वो अभी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। जब शाहज़र ने उसे देखा जिसने हाथ में कोई चीज़ उठाई हुई थी, शाहज़र ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। ईशल पहले हैरान हुई, फिर जल्दी से चिड़िया के बच्चे को पीछे छुपा लिया। शाहज़र ने जब उसे देखा तो उसे लगा ईशल ने मोबाइल उठाया और किसी से बात कर रही है। अब उसे देखकर जल्दी से मोबाइल छुपा लिया होगा। वो तो गुस्से में आग बगोला हो गया। उसके जहन में एकदम से घर वालों की बात याद आई
उसे वो सच्चे लगे कि ये बहुत चालाक है, सिर्फ शक्ल से ही मासूम लगती है। क्या छुपाया हुआ है ईशल मीर खान? मुझे लगा तुम अपने घर वालों से अलग हो, पर धोखा जिनकी फितरत में वो शामिल हो उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब तो मर कर भी यकीन नहीं करूँगा मैं तुम पर। जो थोड़ा सा इमेज था ना मेरी नज़र में तुम्हारा, वो भी ख़त्म हो गया है अब। मुझे दिखाओ जो तुमने छुपाया है। मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया, हाथ आगे ना किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, तो गोया उस शख्स ने भी उसकी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। ईशल मीर खान, हाथ दिखाओ, मैं कह रहा हूँ, हाथ दिखाओ अपना। वो एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला था। फिर उसको टस से मस ना होते देखकर खुद उसके पास आया, उसके हाथ में चीज़ देखने के लिए आया। ईशल ने जब उसे बिल्कुल पास आता देखा, जो उसके आगे खड़ा होता हुआ कोई पहाड़ लग रहा था। ईशल को लगा जैसे वो कोई छोटा सा कोई पत्थर है या कोई जर्रा, वो उसे मसल कर रख देगा। उसने थोड़ी सी पीछे होते हुए जल्दी से अपने कांपते हाथ आगे कर लिए थे। एक पल के लिए तो शाहजर यूसुफजई शर्मिंदा हो गया, फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई और ही मतलब लिया था। एक कातिल की बहन एक बेजुबान की जान बचा रही है। जिसके भाई ने मेरे भाई को कत्ल किया था, मेरे भाई ने भी कुछ तो कहा होगा। जाहिर सी बात है, हर बंदा मौत को करीब से नहीं देख सकता। अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कहा होगा, कुछ तो किया होगा। फिर भी तुम्हारे बेगैरत भाई को शर्म ना आई थी? अब वो भूल जाए कि तुम भी इस घर से जिंदा नहीं निकल सकती, मौत ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकती है। वो माथे पे बल लिए बोला था, लेकिन ईशल की अगली बात उसके दिल में हलचल मचा गई थी। मुझे भी इल्म है कि मैं इस हवेली से नहीं निकल सकती जब तक मुझ में सांसें हैं, और अगर मुझे ये भी कहा गया कि तुम बेकसूर हो, तुम निकल जाओ, तो तब भी मैं अपनी सांसें इस हवेली में पूरी करके ही जाऊंगी। ये गलतफहमी आप अपने दिल से निकाल दें कि मैं ये हवेली छोड़ दूंगी। और रही बात मेरी और इस बेजुबान चिड़िया की, तो मुझे इसमें और ख़ुद में कोई फ़र्क नहीं लगा था। ये भी हाकिम की खैर से ज़ख्मी होकर गिरी थी, जबकि उसने इसे मारने की कोई कसर ना छोड़ी थी। और इस हवेली में यही कुछ हो रहा है, इसमें भी हाकिम बस रहे हैं, मुझे मारने के लिए आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। जब एक दिन इसकी तरह ज़ख्मी हो गई, या तो मर जाऊंगी या इस ऊपर वाले को मेरे ऊपर रहम आ जाए। वो इंसानों जैसा तो नहीं होता, वो अल्लाह है। बेशक वो उसकी वसत से ज़्यादा मुकल्लिफ नहीं करता, और मेरा अल्लाह मुझे इतना आजमाएगा जितना मुझ में ज़र्फ़ है। पहले मैं इबादत करती थी, लेकिन इन मामलात में उसके ज़्यादा करीब हो गई हूँ। मुझ में कोई तो बात होगी ना, जो मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा है। ये चिड़िया है, बेज़बान है, बोल नहीं सकती। मेरी ज़बान तो इस हवेली में आने से पहले ही काट दी गई थी। मेरी ज़बान उस दिन कटी थी जब मेरे भाई ने आपके भाई को मारा, और जब एक सरदार ने अपनी बेटी की वनी का फ़ैसला किया था, उसी दिन कटी थी। जब बाप की नज़रों की फरियाद देखी थी, जब अपने बाप के झुके कंधे देखे थे, उस दिन कटी थी। जब मेरे 3 दस्तखत निकाह नामे पर हुए थे, उस दिन कटी थी। जब भरे मजमे में मेरा दुपट्टा उतरवाया गया था, उस दिन जहालाना रस्म जीत गई और एक बेटी हार गई थी, और मैं वाकई बेजुबान हो गई थी। धोखा देना होता तो अपने बाप और भाई का नहीं सोचती और भाग जाती उस दिन। लेकिन धोखा मुझ में नहीं है, और अगर मेरा भाई गैरतमंद होता तो क्या यहाँ होती मैं? इसमें फ़र्क आप में उसमें फ़र्क नहीं। वो बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई थी। चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से आग बगोला होते उसे थप्पड़ मारने वाला था, जब मुलाजमा की आवाज़ सुनते ही आंखों में शोले लिए लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। ईशल तो उसकी निगाहों का देख कर ही हौल गई थी, और आने वाला वक्त सोचकर खुद पर ही लानत भेजने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ शाहजर यूसुफजई उसके लफ्ज़ों पे हैरान था। वो सच में ईशल मीर खान के अल्लाह से डर गया था, उसके लफ्ज़ों से डरा था, सबसे बढ़कर उसके अल्लाह पर यकीन से डर गया था। हल्के हल्के बादल बनता देखते वह अपना खेतों में चला गया था। बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। रात 8 का वक्त था। तूफ़ानी हवा के थपेड़े और हौलनाक हवाओं से ईशल का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। बेशक तन्हाई जितनी भी आदी हो चुकी हो, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में अकेले रहने से उसका दिल पहले ही घबराता था। आज तो बारिश की वजह से पहले ही काँप रही थी। जब दस्तक हुई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से काँपने लगा था। उसको शाहजर की शोले ज़दा आंखें नजर आई थी। उसे लगा वो बदला लेने आ गया है। एक बार फिर दरवाजे को किसी ने धक्का लगाया। दरवाज़ा टूटने लगा।
کچھ پل ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی دبے پاؤں اندر آیا تھا۔ آنے والے کو دیکھ وہ شاکڈ ہو گئی۔ اس حویلی کا نوکر تھا جمال، جس کی آنکھوں کی خباثت دیکھ کر وہ لرزی تھی۔ اس کی باقی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ ہائے جان، تم تو مجھے جانتی تک نہیں، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اور اس کی آنکھوں کی حیرت بھاپتا ہوا بولا، اس حویلی میں تم جیسی پری کی قدر ہی نہیں۔ ایشل کو اس کی غلیظ نظریں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ ایشل روتے ہوئے پیچھے ہوئی، اس کے ہاتھ ایشل کے دوپٹے کی طرف بڑھے۔ وہ اس کو پیچھے کی جانب دھکا دیتی ہوئی چیخنے لگی تھی۔ وہ بھاگنے لگی تھی کہ جمال نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ جب ایشل اس کے بازو پہ مکے مارتے ہوئے فریادیں کرنے لگی، چھوڑ دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ، اگر تم میں ذرا سی انسانیت ہے تو تم یہی خیال کر لو میں تمہارے مالک کی عزت ہوں، اس علاقے کی سردار کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اسے کھینچنے لگا۔ ایشل نے بے بسی کی آخری حدوں کو چھو کر اس کے منہ پر تھوکا تھا، جس سے وہ اور بھڑکا، گھٹیا عورت، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تھوکنے کی؟ اب میں تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں۔ تو علاقے کی سردار کی بات کرتی ہے سالی، وہ تجھ پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور تو بالکل ہول کر رہ گئی تھی۔ ایک رہی صحیح عزت ہی تو تھی جس سے وہ مطمئن تھی، مگر یہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ شاہزار یوسف زئی، جسے کھیتوں سے آتے آتے دیر ہو گئی، وہ جلدی جلدی حویلی کے اندر گھسا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ ایشل کی چیخوں کو سن کر ڈگمگائی تھی۔ جب اسے سرونٹ کوارٹر سے آتی ہولناک چیخیں سنائی دی تو وہ کوارٹر کی طرف بھاگا، جب ایک اندھا دھند بھاگتا وجود اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ایشل کو دیکھ کر تو وہ ساکت ہی رہ گیا، جو دوپٹے سے بے نیاز اس کے ساتھ آ ٹکرائی۔ وہ حیران پریشان سا اس معمے کو سمجھنے کی کوشش میں تھا، جب جمال پیچھے سے نکلا اور اس نے گالی دی۔ اپنی بیوی کی ایسی گالی سن کر وہ غصے سے پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ پہلے ایشل کے سر پر اپنی گیلی شال ڈالی اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ جمال کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ جمال سے کوئی بات نہ بنی۔ ناک منہ سے خون آنے کے بعد اپنی آوازیں بلند کی، صاحب جی، اس لڑکی نے مجھے خود بلایا تھا یہاں، میں خود نہیں آیا۔ اس لڑکی نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھگا دو، اور بھی ورگلانے کی کوشش کی۔ صاحب جی، یہ ٹھیک کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ ایشل کا تو جیسے بے ہوش ہونے والی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ شاہزار یوسف زئی اس پہ پہلے ہی بھروسہ نہیں کرتا، اب تو اسے مار ڈالے، وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ ایسا لگتا وہ بالکل زندگی سے ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ سرونٹ کوارٹر کے کچے صحن پہ وہ پہلی دفعہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دوسری جگہ جمال شاہزر کو متفق کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاہزر نے اسے سرد نظروں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ چلا گیا تو شاہزر نے ایشل کی طرف سرد نظروں سے دیکھا، مگر جب اس کا بلک بلک کر آسمان کی طرف دیکھنا تو اسے بے تحاشا دکھ ہوا تھا۔ ایشل میر خان پر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایشل نے جب اس کی طرف دیکھا تو روتی ہوئی اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے، میں آپ کی نظروں میں بھی بد کردار ہو گئی ہوں۔ آپ نے یقین کر لیا مجھے؟ آپ کی ہر سزا قبول ہے، پر اس سے پہلے میری ایک بات مان لے۔ مرنے والے سے ایک خواہشات تو پوچھی جاتی ہے نا؟ مجھے مارنے سے پہلے بس میرا قصور بتا دیجیے گا، ایک بھائی کے قاتل کی بہن ہونے کے علاوہ۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اسے سمجھ لگ گئی اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی تو کیا اس نے کر لینا تھا۔ ایشل کی باتیں اور اس کا رونا شاہزر یوسف زئی کے دل میں کوہرام مچا رہا تھا۔ ایشل کی باتوں سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا۔ ایشل میر خان کو اٹھا کر پھر سے سرونٹ کوارٹر میں لے گیا اور اسے وہاں پرانے ٹوٹے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرہ خستہ حال سا تھا۔ وہ ابھی تک ایسے ہی رو رہی تھی۔ شاہزر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ چپ کر جاؤ، کوئی مر تو نہیں گیا؟ وہ اس کا رونا برداشت نہ کر کے غصے سے بولا، حالانکہ اسے ایشل کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ایشل اس کا غصہ دیکھ اب کی بار ہچکیوں سے روئی تھی تو شاہزر یوسف زئی سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اس کے ہچکولے زدہ وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایشل جب کھل کے روئی تو شاہزر نے اپنی گیلی قمیض کو دیکھا جو اس کے آنسوؤں سے تر تھی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی۔ کیا کپڑے چینج کرنے ہیں یا محترمہ یہاں مجھے اپنے رنگ میں رنگنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس معنی خیز لمحوں کو توڑتا اس کے کیچڑ زدہ اور گیلے کپڑوں کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔
ایشل اس کی آواز سنتی اپنی خفت چھپاتی جلدی سے پیچھے ہو گئی، جبکہ شاہزر نے اس کے قوس و قزح چہرے کو پھر بھرپور نگاہ سے دیکھا تھا اور جانے لگا، پلیز آج آپ نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایشل کی مریل سی آواز سن کر رکا اور اس کے چہرے پر پھر سے خوف زدہ تاثرات دیکھے، مگر پھر کوئی سوال جواب کیے بغیر نکلتا چلا گیا تھا۔ شاہزر نے پہلے جمال کا حساب بے باک کرنا تھا، اس نے اس کی عزت کو چھوا تھا۔ ایشل پہلے مایوس ہوئی، سمجھ گئی کہ یہ محض ایک ہمدردی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ سخت آرزدہ ہوئی، مگر جب اس کی شال اپنے اوپر دیکھی تو ایک تحفظ بھرا احساس محسوس ہوا۔ پھر خود سے بولی، جیسے بھی ہے شوہر تو ہے نا۔ وہ ریلیکس ہوئی، پھر اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ایشل کچھ دیر بعد فریش ہوئی اور روم میں واپس آئی تو اس کو اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی سخت تھے۔ وہ ادھر ہی ٹوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ ایشل میر خان ادھر آؤ، اس کی رعب بھری آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اس آواز سے نکلی۔ اس کا غصہ دیکھ کر ایشل کا دل ڈر سے دھڑکا۔ وہ بیڈ کے پاس تو آ گئی مگر وہیں کھڑی ہو گئی۔ شاہزر نے جھنجھلاتے ہوئے بازو سے پکڑ کر بیڈ پہ اپنے پاس بٹھایا۔ ایشل میر خان، میں نے کہا تھا یہاں بیڈ پہ میرے پاس آ کر بیٹھو اور جو بات پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دینا کہ جمال کو تم نے بلوایا تھا۔ وہ جانتا تھا ایشل ایسی لڑکی نہیں، پر اس سے بات اگلوانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے بالکل سچ سننا ہے، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ ایشل اس کو دیکھ بے یقین ہوئی، پھر غائب دماغی میں ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے پتا تھا شاہزر یوسف زئی نے اس پہ یقین نہ کرنا تو وضاحت دے کر کیا کرتی۔ شاہزر یوسف زئی نے جب اس کا اس بات میں ہلتا سر دیکھا تو اس کا میٹر گھوما اور اس نے ایشل میر خان کو جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے الگی، اس کے سر سے دوپٹہ اترا تو لمبے گھنے سلکی بال بھی اس کے جھٹکا دینے اور دوپٹہ اترنے کی وجہ سے ایشل کے چہرے اور شاہزر کے بازو پر گرے تھے۔ شاہزر اس کے لمبے بال اور اس کا پرنور چہرہ دیکھ کر تو مبہوت ہی رہ گیا تھا۔ کاش تم میر علی خان کی بیٹی اور زاور میر خان کی بہن نہ ہوتی تو اس دنیا کو تمہارے قدموں میں بچھا دیتا۔ پلیز صاحب جی، مجھے چھوڑیں۔ وہ جو خود کو اس کے قریب دیکھ کر لرزی، پھر خود کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کیا تھا۔ ایشل میر خان، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کے صاحب کہنے پر بھڑک چیخا۔ اگر صرف صاحب تھا تو مجھے آج ادھر رکنے کا کیوں بولا؟ اب کی بار اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑا تھا۔ بتاؤ، جواب چاہیے تمہارا۔ چھوڑیں، میں ایشل میر خان کی بیٹی اور زاور میر خان ہی رہوں گی، اور مجھے پتا ہے میں نے اس دنیا کے قدموں میں ہی رہنا ہے۔ وہ جو اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی، لیکن جب کرتی تو شاہزر یوسف زئی جیسے مضبوط مرد کو لاجواب ہی کر دیتی تھی۔ بتاؤ مجھے، اگر خود کو میری ملازمہ سمجھتی ہو تو پھر مجھے اپنا محافظ کیوں سمجھا؟ وہ جو اس کی باتوں سے لاجواب ہو گیا تھا، پھر اس سے جواب طلب کرنے لگا۔ مجھے سونا ہے۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں کھڑی خفت و شرمندہ تھی، جلدی سے بولی، تو سو جاؤ، میں نے منع تو نہیں کیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بولا، میں نے نیچے سونا ہے، مجھے چھوڑیں گے تو سوں گی نا۔ واٹ؟ نیچے کیوں سو گی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شاہزر کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مزاح تلخی لیے ہوئے تھا۔ مجھے اپنی اوقات میں رہنا اچھا لگتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری حیثیت حویلی کی نوکروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھے چھوڑے نا۔ وہ مکمل طور پہ زچ ہوئی اور رندھے ہوئے لہجے میں بولی تھی، ٹھیک ہے، سو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے ہمدردی کرنے کا۔ وہ اسے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا جو جلدی سے اٹھی اور نیچے سے فرش صاف کر کے اپنی ایک شال بچھائی اور ابھی لیٹی ہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، کہ اس کی گمبھیر سی آواز پھر سے گونجی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے لائٹ کے بغیر، پلیز یہ آن ہی رہنے دے، وہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی نیند کیوں خراب کروں؟ یہ سوچ کیسے لیا؟ شاہزر اس کی سہمی ہوئی آواز سے ہنس اٹھاتا ہوا بولا تھا کہ وہ اوپر آ جائے۔ آواز سنی، اپنی ذات کی ناقدری پہ کچھ آوارہ آنسو اس کے چہرے پہ پھیلتے چلے گئے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اٹھ گئی، لائٹ آف کی کہ مبادن وہ اسے روتا ہوا ہی نہ دیکھ لے، لیکن پھر بھی اس کی نم آنکھیں شاہزر کی زیرک نگاہوں سے بچ نہ سکی تھی۔ ایشل میر خان، اگر اپنی اوقات کا پتہ ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ وہ تنزیہ ہوا۔ وہ اس کی بات کا جواب نہ دیتی لیٹ گئی، پھر جانے کیا کیا سوچتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، جمال کے نام ایسی کالک لگاؤں گی، تم موت بھی مانگو گی تو نہیں ملے گی۔ پھر جمال اریبہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی غلیظ نگاہیں جماتے ہوئے بولا، میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔
گویا وہ سردار تمہیں قتل کرے گا۔ ان کے کہے اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ چیخ کے خواب سے اٹھی، سارا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ شاہزر جو سویا ہوا تھا، اس کی چیخ میں آنکھ کھولی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ شاہزر اس کے پاس آ کے نیچے بیٹھا۔ ایشل دہاڑے مار کے روتی شاہزر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا اس کی اس حرکت پہ۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، مجھے چھپا لے کہیں پر۔ میں اس کی غلیظ نگاہیں مجھے جینے نہیں دے رہی۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں مجھے دیکھے گا۔ وہ کہتا ہے سردار شاہزر تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پلیز مجھے مار دے، مجھے اس زندگی سے نجات دے دے، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ میں اندر سے تو مر ہی چکی ہوں۔ مجھے حویلی والے بد کردار کہتے ہیں۔ وہ مجھے ناپاک کر دے گا۔ پلیز مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ وہ اس کا ہاتھ میں ہاتھ رکھتی ہذیانی لہجے میں چیخ کے پیچھے ہٹی تھی۔ جب شاہزر اس کی حالت سمجھتا ہوا پھر سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، وہ اس کے سامنے اکثر لاجواب ہو جاتا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر شاہزر کے دل پہ گھوسا پڑا تھا۔ وہ روتی روتی اس کے سینے پہ سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ شاہزر کو تب پتہ چلا جب اس کی سانسوں کی آواز اپنے سینے پہ محسوس ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ سو چکی ہے۔ وہ اس کا درد نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ پریشان ہوا۔ شاہزر یوسف زئی کو آج اس کے درد کی سمجھ آئی تھی۔ وہ جو اس یوسف زئی خاندان کا اکلوتا سپوت MBA کر کے لندن سے آیا تھا، عورتوں کو خود مختار اور اپنے فیصلے کرنے پہ خود لیکچر دیتا تھا، وہ ایک عورت کو کیا اپنی بیوی کے ڈر کو نہ سمجھ سکا، جو خود کو اس گھر میں محفوظ نہ سمجھتی تھی۔ وہ گھر کے نوکروں کی غلیظ نظروں سے ڈرتی تھی۔ آج اسے اپنی ڈگریاں، اپنی قابلیت فضول لگی تھی۔ بہرحال سوچوں سے نکلا تو بازوں میں اپنی سوئی ہوئی متاع حیات کو دیکھا، جس کا سر سے دوپٹہ نکلا ہوا پورا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ رونے کی وجہ سے بال منہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جو پرسکون اس کے چہرے پر دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اوپر کرتا عقیدت بھرا لمس اس کی سوجی مگر پرسکون آنکھوں پہ رکھ گیا تھا۔ وہ تو چین کی نیند سو گئی، پر شاہزر کا سارا سکون تباہ کر کے آج کا دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا، جو درد بھرا مگر خوشگوار تھا۔ وہ آنے والے کل کو نہیں جانتا تھا، مگر آج بہترین تھا تو انشاءاللہ کل بھی بہترین ہی ہوگا۔ مشکلات تو آئے گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ بظاہر معمول کے مطابق کام کر رہی تھی، لیکن اس کو رات والی بات نہیں بھلائی جا رہی تھی۔ اس کو خود پہ غصہ تھا کہ اس نے کیوں اپنی بے بسی شاہزر کے سامنے کھولی تھی۔ انیبا کو دیکھنے کے لیے شاہزر کے دوست کے گھر والے آ رہے تھے، جہاں وہ سارے انتظامات کر رہی تھی۔ وہ جب سب کام کر چکی تھی تو انیبا نے سب ملازماؤں کو کپڑے دیے تھے۔ آخر میں اس کو دینے کی باری آئی تو اس کو اپنا ایک گلابی رنگ کا سوٹ دیا، لیکن یہ کہنا نہ بھولی کہ ہم اپنی خوشیوں کے صدقہ خیرات وغیرہ دیتے ہیں۔ انیبا اس کی شکل دیکھ کر ہنسی تھی، جس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی چمکی۔ وہ اس سے زج کر کے سکون پا رہی تھی۔ کچھ تو عزت کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ وہ استہزائیہ ہوئی کیونکہ جو خاندان والے انیبا کا رشتہ دیکھنے آ رہے تھے وہ بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے، اس لیے حویلی والوں کو دکھاوا کرنا پڑ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب ایشل سب کے لیے چائے لے کے آئی، شاہزر جو اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا اس کی نظریں اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ وہ جو ہر وقت انیبا کے پرانے کپڑوں میں ہوتی تو آج تو پنک اور بلیک فراک میں غضب ڈھا رہی تھی۔ شاہزر یوسف زئی کا مضبوط دل اور اس کے ارادے ڈاواڈول ہوئے، وہ دوبارہ کسی سے بات کرنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ شاہزر کے دوست کی والدہ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ جو چائے رکھ کر واپس جانے لگی تھی تو اس خاتون نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو آسمان سے آئی کوئی پری ہی لگ رہی ہے۔ مجھے اپنے ارحم کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ بیٹا، آپ کیا کرتی ہیں؟ ایشل تو آنٹی کے ان سوالات پر بوکھلا گئی تھی۔ حویلی والے تو مانو کاٹو تو بدن میں لہو والا حال تھا۔ ایشل نے انگلیاں دونوں ہاتھوں میں مروڑتی شاہزر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرد مہری اور اجنبی پن دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی کہ آنٹی بھی اس کی تیزی پر حیران ہوئی تھی جب وہ شاہزر کے پاس سے گزرتی جانے لگی، مگر شاہزر اسے بازو سے پکڑتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ شی از مائی وائف، ایشل یوسف زئی۔
وہ اس کے کندھے کے گرد ہاتھ باندھتا ہوا بولا تھا، جبکہ اس کی انگلیوں کی سختی پہ ایشل کا دل لرزا۔ اسے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ جب اریبہ اور بی جان کی آنکھوں میں شعلے دیکھے تھے، ارحم بھی اس کی شادی کا سن کر شوق میں تھا، لیکن ایشل میر جانتی تھی کہ اریبہ نے اسے زندہ درگور کر دینا ہے۔ ارحم کے گھر والے انیبہ کا بددلی سے رشتہ طے تو کر گئے تھے۔ وہ جو اریبہ کی نگاہوں سے خائف ہوتی سرونٹ کوارٹر میں آئی، مگر اپنے پیچھے کھڑی اریبہ کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا، خوف و سراسیمگی سے دیکھا، جس کے اٹھتے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناپاک عورت! پہلے تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی خراب کی۔ ہر مرد تمہارا عاشق ہے، ہر مرد کا دل لبھا رہی ہو۔ آج میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ایسا بگاڑوں گی کہ تم پہچاننے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ جو اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی، اریبہ کے منہ اتنے گھٹیا الفاظ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اریبہ نے پہلے ایشل کے بال کھینچے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے، ڈنڈے سے اس کے جسم پہ جب پہلی ضرب لگی تو وہ چیخ اٹھی تھی۔ اسے تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مکمل نڈھال نہ ہو چکی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کے جا چکی تھی جس کی وقت بڑھنے کے ساتھ سانسیں ڈوب رہی تھی۔ رات کو وہ گھر آیا تو آمنہ کو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ آمنہ جو دروازے کے پاس کھڑی تھی وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہ میر اسے استفسار کرنے لگا۔ صاحب جی، آپ کے جانے کے بعد ایشل بی بی کو وہ اریبہ بی بی نے بہت مارا ہے، باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا ہے، مجھے بھی جانے نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بتا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سنتا وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگا تھا۔ سرونٹ کی بوسیدہ دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے کون و مکاں لرز گئے تھے۔ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ پیٹھ پہ رکھے، جو شاید درد کی تکلیف برداشت کرتے کرتے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کے منہ پر جا بجا تھپڑوں کے نشان تھے۔ جو نور کل اس کے چہرے پر تھا، وہ پر نور چہرہ آج بالکل مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ شاہزر نے وقت ضائع کیے بغیر اسے اٹھایا، شہر والے ہاسپٹل میں لے گیا تھا۔ اسے ہاسپٹل آئے ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے۔ ایشل کو ڈاکٹر اندر لے گئے تھے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے سٹچز لگائے، منہ پہ آئنمنٹ لگائی تھی، ڈاکٹر اسے ہدایت وغیرہ دے کر ڈسچارج کر گئے تھے۔ اس کو ایسا سبق سکھایا کہ آئندہ شاہزر کے پاس آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی کہ وہ میرا یعنی اریبہ کا مقابلہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اب کیا ہوا؟ انیبہ نے اس سے پوچھا۔ ہونا کیا؟ آج اچھے سے سبق سکھا کے آئی ہوں میں، ساری زندگی اب مجھ سے ڈر کے رہے گی۔ ارحم پہ نہ جانے کون سے ڈورے ڈالتی رہی ہے۔ آپی، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے نصیب میں جو ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے علیان مجھے چھوڑ کر گیا ہے، مجھے لگتا تھا میری زندگی جیسے رک گئی ہو، لیکن میں بھی جی رہی ہوں نا۔ میں نے ایک دن بھی ایشل کو غلط نہیں سمجھا۔ آپ اسے روز بد کردار کہتی ہے، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے پاکیزگی اس کی نگاہوں میں نظر آتی ہے۔ چھوڑ دے یہ سب آپی، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سنا، جس نے پاک عورت اور پاک مرد پہ بغیر گناہ کے تہمت لگائی، انہوں نے صریحاً گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن اریبہ پہ اس کی باتوں کا ذرا اثر نہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب ٹھوکر نہ لگے تب تک سمجھ نہیں آتی۔ شاہزر ایشل کو فلیٹ میں لے آیا تھا۔ کافی سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بلیک شال کندھوں سے لٹکی، لال آنکھیں بکھرے بال خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا، کیونکہ کھیتوں کے کام خود کر کے آیا تھا، مگر وہ اس حال میں بھی اس کے لیے سوپ بنا رہا تھا۔ جب بنا کے کمرے میں آیا تو اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ پہلے تو خود فریش ہوا تھا، پھر اپنے لیے چائے بنا کر پی، پھر دوبارہ کمرے میں، لیکن وہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ شاہزر نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپایا، جس سے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، مگر اپنے اوپر جھکے شاہزر کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ ذرا پیچھے ہوتے ہوئے پھر سے اپنی صفائیاں دینے لگی تھی۔ وہ اس کا ڈر بھاگ گیا تھا۔ چپ ایشل، چپ ہو جاؤ۔ میں نے تم سے صفائی مانگی ہے؟ بتاؤ۔ نہیں نا، تو دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ چلو، تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، اٹھو پی لو۔
وہ धौंस जमाते हुए लहजे में बोला था। मैंने पहले फ्रेश होना है, मुझसे दवाइयों की बू आ रही है, मैंने मुंह धोना है। वो नज़र झुकाए बोली थी, अच्छा वेट करो। वो ये कहता हुआ अलमारी की तरफ गया, वहाँ से एक अपना कुर्ता निकाला, टॉवल निकाल के रखा और दोबारा घूमते उसकी तरफ आया था। तुम्हारे कपड़े तो लाने की याद नहीं, दूसरी रात बहुत हो गई थी, बाजार बंद हो गए थे, फिलहाल मेरे कपड़ों पे ही गुजारा कर लो। वो उसे कपड़े थमाते हुए बोला था। वो अब उठने का सोच रही थी, बड़ी लाचार नज़रों से शाहज़र को देखा। शाहज़र समझ गया। वो उसे उठाता बाथरूम तक ले गया और ख़ुद बाहर आके इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद वो ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर निकली। शाहज़र ने उसकी तरफ देखा तो अपनी हंसी पे ज़ब्त पाने की बड़ी कोशिश की। वो उसके कपड़ों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसके बाजू बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे थे और पायचे नीचे ज़मीन पर थे। ईशल ने जब उसे हंसते देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि उसने पहली दफ़ा उसे हंसते हुए देखा था। वो दिलकश मर्द हंसते हुए उसे दिल के बहुत करीब लगा और अपना अपना लगा। वो कुछ देर के लिए अरीबा और हवेली को भूल गई थी। शाहज़र उसे बाजुओं के हल्के में लेता उसे बेड पर बिठा के उसके पहले बाजू फोल्ड किए, जबकि ईशल को आज हैरत के झटके लग रहे थे कि शाहज़र यूसुफज़ई तो उसे नफ़रत करता था, फिर क्यों उसका इतना ख्याल रख रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब वो उसके आगे चम्मच लिए बैठा था। वो हल्का सा मुंह खोल गई। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पिलाता रहा। वो भी पीती रही। वो पिलाकर अब मुंह साफ कर रहा था। ईशल को सर्दी महसूस हुई। वो अपने दोनों हाथ को रब करने लगी। शाहज़र यूसुफज़ई ने देखा तो जल्दी से शाल लेकर आया और उसके ऊपर उड़ा दिया और उसे टेबल पर बिठा के उसके बाल संवारने लगा। वो कंघी करके कैचर लगाने लगा। शीशे पे नज़र पड़ी तो ईशल साहिबा की आंखें बंद थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसे उठाता बेड पे ले आया था। जो खुद बहुत थका हुआ था उसे लिटा के कंबल ठीक की और खुद दूसरी तरफ आकर ले गए लोग सो गया। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। ईशल की आंख खुली। वो उसकी तरफ मुंह किए दोनों बाजुओं को चेहरे के नीचे रखे सो रहा था। ईशल के दिल की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। उससे वो बहुत अच्छा लगा था। आप बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती कि मेरा और आपका साथ कितना कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आप है तो मेरे शौहर ना। मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन अब दिल को अच्छे लगते हैं। वो दिल ही दिल में मुखातिब हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। उसे इतना भी ना पता चला कि शाहज़र यूसुफज़ई उसके पास आके बैठा और उसके हाथ उठा के अपना सर उसकी गोद में रख दिया था। वो साकित रह गई थी। वो ईशल को लेके आया हवेली आया। अरीबा ने वावेला तो नहीं मचाया और यही बात ईशल को खटक रही थी। वो इस बात को लेकर सख्त परेशान थी। शाहज़र यूसुफज़ई सबके सामने उसे अपने कमरे में लेके गया था। किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी शाहज़र यूसुफज़ई को मना करने की। उसको एक दिन हो गया था अपने रूम में आए हुए, लेकिन वो अरीबा को लेकर परेशान थी। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी ने अब कौन सा खैमा लाना था ये वो नहीं जानती थी। आज हवेली में बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि आज अनीबा के निकाह की डेट फिक्स होनी थी, जिसकी वजह से सब इकट्ठे थे। वो किचन में आई काम करने के लिए। वो काम कर रही थी, ऊपर से अरीबा आ गई। तुम ये समझ रही हो ना कि मैं हार गई हूँ, तो ये मत समझना बदकिरदार औरत। उसको बालों से पकड़ लिया था और हम जो कोई फ़ोन सुनने आया। अरीबा को ईशल के बाल खींचते देखकर हैरान रह गया। उसका दिल मज़ीद अपनी मंगेतर के लिए बुरा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। वो भी सबक सिखाने वालों में से था। पहले उसने सोचा कि इस शादी से इनकार करेगा, फिर अपनी सोच से इनकार किया कि नहीं, शादी करके यही सलूक क्यों ना करे। पर ये वो नहीं जानता था कि वह अपना इंतकाम मासूम लड़की से लेगा। भाई मैं ये शादी सादगी में करना चाहती हूँ, क्योंकि अरहम भी यही चाहता है। क्यों ना सादगी से परसों निकाह रख ले। एक तो मुबारक दिन भी है, दूसरा हमारी ख्वाहिश भी है। अरहम की मम्मा ने भी जान से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। अरहम जैसा शरीफ और सुलझा हुआ बच्चा, हमें और क्या चाहिए। अरहम उनकी चालाकी जान गया था, तो वो औरत जितनी सादा और आजिज़ बनने की कोशिश कर रही थी उतनी थी नहीं। वाकई मेरे जैसा लड़का ना देखा हो ना सुना होगा। वो अपने आप से कहता मानी खिलजी से मुस्कुराया था। वो रात को देर से कमरे में आया तो उसको सोते हुए पाया था। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने सोचा था कि वो ईशल को चाय का बोलेगा। उसको सोया हुआ देख खुद भी सोने के लिए लेट गया था। आज अनीबा और अरहम का निकाह था। अनीबा आज खुश तो नहीं, अलबत्ता मुतमईन थी। निकाह की रस्म हॉल में ना हो
हाल में होना तय पाई थी। निकाह तो हो गया था, आज ईशल की छब ही निराली थी। ब्लैक और रेड कलर के सिंपल से फ्रॉक में वो बहुत प्यारी सी लग रही थी। शाहज़र यूसुफज़ई उस पे एक बार नज़र पड़ी तो उस दिन उसके दिल में उसने उसकी नज़र उतारी। ये रस्म चूँकि सादा थी तो जल्द ही रुखसती का शोर मचाया गया था। अनीबा को शाहज़र कुरान के साए में रुखसत करने लगा तो वो उसके गले लगकर फूट फूट के रोई थी। अरीबा और बीजान के भी गले लगकर खूब रोई और ईशल के गले तो लगना चाहती थी पर झिझक के मारे उसके गले ना लग सकी। और ये बात अरहम को भी उसके दिल में मज़ीद नफ़रत पैदा कर गई थी। वो दुआओं के साए तो रुखसत हो गई लेकिन आगे जाके इम्तिहान थे, ये कोई नहीं जानता था। रात के 11 बज गए। अनीबा यूसुफज़ई बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो सोना चाहती थी लेकिन अपने शौहर को नाराज़ नहीं कर सकती थी। वो अपने ध्यान में थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे सीधी होके बैठ गई थी। अरहम उसको नज़रअंदाज करता बाथरूम में चला गया था जबकि वो घबराई हुई शशोपंज में थी। अरहम वापस आया तो उसके पास बैठा। अनीबा ने नज़रें झुकाई थी जब उसने अपने हाथों से उसका मुंह ऊंचा किया था। इतनी खूबसूरत हो या ये नज़र का धोखा है? अनीबा समझ न पाई ये तंज है या तारीफ। वो वाज़े कन्फ्यूज़ हो रही थी। चटाख एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी थी जिसने पहली रात की दुल्हन पर हाथ उठाया था। तुम्हारी बहन का तो आज फतह का दिन था तो सुन लो अनीबा जमान यूसुफज़ई, आज मेरी फतह का भी दिन है। वो उसकी ऊंची दहाड़ जैसी आवाज़ से कांपने लगी थी। तुम्हारी बहन समझती है ना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पे मर मिटा हूँ, तो ये तुम्हारी खुशफहमी होगी। मैं तुम्हारी खूबसूरती पे थूकना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा कसूर क्या है? वो रोती हुई बोली थी। तुम्हारा कसूर मैं बताऊंगा वक्त आने पर, लेकिन ये याद रखना तुमने किसी की ज़िंदगी छीन ली थी, किसी का हंसता बसता घर उजाड़ा था तुमने। तुम कहती हो मेरा कसूर क्या है? वो दहाड़ा अनीबा की जान पर बन गई थी। अब की बार निशाना उसके बाल थे जिसको ज़ोर से 2-3 मरतबा अरहम ने झिंझोड़ा तो अनीबा की तो मानो सांस ही बंद होने लगी थी। छोड़े छोड़े, मर जाऊंगी मैं, मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मर, लेकिन ऐसे नहीं मारूंगा, मेरी जान तड़पा तड़पा के मारूंगा। अब की बार उसे बेड से नीचे धक्का दिया तो औंधे मुंह नीचे गिरी थी। उसे बेसाख्ता ईशल मीर खान याद आई थी जो पहले दिन उसके कदमों में गिराई गई थी। मकाफाते अमर इतनी जल्दी सामने आएगा उसने सोचा न था। दुल्हन साहिबा, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। सुबह मेरे सोने से इस कमरे से निकल जाना और रात को मेरे सोने से पहले सो जाना, और तुम्हारा ठिकाना ज़मीन ही है। सर्दी हो या गर्मी नीचे ही सोना, और ख़बरदार मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो वो बेड पर बैठे उसे हुक्म देता हुआ बोला था। और एक बात बीवी, तो मेरी फर्माबरदार ही रहना, मेरी और अपनी बातें बाहर मत निकालना, फिर मुझसे अच्छा शौहर बने रहने की उम्मीद ना रखना। और एक बात और, मेरे सारे काम तुमने ही करने हैं। मुझे नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है, बस एक पराठा, ऑमलेट और चाय सुबह चाहिए होते हैं। मुझे आज रात तो बख्श देता हूँ क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन हो, लेकिन आइंदा कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हर रात कॉफ़ी बिन मांगे मेरे बेड के साइड टेबल पर पड़ी हुई हो। सुबह तुम्हें एक और सरप्राइज़ मिल जाएगा। और अब मैं सो रहा हूँ, और ख़बरदार मुझे चूचू की आवाज़ भी ना आए। वो ये सब हाकिमाना अंदाज में कहता पहले दिन की दुल्हन को हक्का बक्का छोड़ता सो गया था, जबकि अनीबा जमान यूसुफज़ई अपनी गलती ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अपनी गलती ना मिली थी। वो वॉशरूम में आई और शीशे के सामने खड़ी हुई खुद को देख के तो खुद ही यकीन न कर पाई। उसके बाल सारे बिखर के दुपट्टे से बाहर निकले हुए थे, मुंह पे वाज़े थप्पड़ों के निशान थे। अपनी हालत उसके मुंह से सिसकी निकल गई, देखकर उसके मुंह से सिसकी निकली थी। अपने मुंह पे जल्दी से हाथ रखा कि कहीं ये सिसकी उसके शौहर तक ना पहुंच जाए और वो फिर से उसका हश्र बिगाड़ कर रख दे। वो दोबारा अपनी तस्लीम नहीं करवाना चाहती थी। सुना है ईशल मीर खान तुम्हारा बाप मरने वाला है, हार्ट अटैक हुआ है उसे। वो जो काम कर रही थी ये खबर उस पर क़यामत बनकर टूटी थी। उसके कदमों से अरीबा ने ज़मीन खींच ली थी। वो मुर्दा सी हो गई, ऐसे लगता था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रही हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, वो उसकी हालत के पेश नज़र बोली थी। जब उसे उसकी खबर ऐसे हुई जैसे उसको अल्लाह दीन का चिराग मिल गया हो। हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ मुझे जाना है, मैं जाऊंगी।
अच्छा जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो शातिराना चाल चलते हुए बोली थी। ईशल ने घर से बाहर कदम तो रख लिया, उसकी हालत बहुत लिटी हुई थी। उसने ड्राइवर तक को नहीं देखा था, वो बहुत परेशानी की हालत में निकली थी। 1 घंटा हो गया गाड़ी अपने सफ़र पर रवा दवा थी। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। वो परेशान तो तब हुई जब गाड़ी झटके की आवाज़ से रुकी थी। उसने जब आगे देखा तो कोई जीप खड़ी थी। उसको महसूस तब हुआ जब किसी ने उसे झटका देकर बाहर निकाला। उसको अपना गम भूल गया था, क्योंकि शाहज़र यूसुफ़ज़ई की शोलेज़दा आंखें उसे राख कर गई थी। असल क़यामत तो आ जानी थी। शाहज़र यूसुफ़ज़ई उसे बाजुओं से घसीटता जीप में फेंक गया था, जबकि ईशल की तो सांसें रुक गई थी। उसने जीप वापस घर की तरफ मोड़ी और वापसी की फुल स्पीड रखी। इस वक्त शाहज़र नहीं लग रहा था। 1 घंटे की बजाय 15 मिनट में हवेली में पहुंचा था। रात का अंधेरा बहुत फैल चुका था। तो ईशल मीर खान, तुम तो सरासर ही धोखा हो, धोखे में लिपटी एक चाल हो। मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया, बागी बन गया था। तुम्हारे इंसाफ के लिए मैं वनी की रस्म को रौंद गया था। मैंने कहा था सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम तो मेरे पास होना, लेकिन तुम तो नफ़रत के भी काबिल नहीं। मैं तुम पे थूकना भी ना चाहूँ। तुम इस जमाल के साथ मिलकर सरदार शाह यूसुफ़ज़ई को धोखा देती रही। मैं काट का उल्लू समझ न सका। उस रात उसके प्लान में तुम मलबूस थी। मैं उस रात तुम्हें मासूम समझता रहा, लेकिन मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ ना, जो तुम जैसी बाजारी औरत को समझ न सके। अरे, तुम में और बाजारी औरत में तो कोई फ़र्क ही नहीं। आज तुम उस आशिक के साथ मिलकर फरार हो रही थी। इससे मैं ज़मीन में घसीड़ूंगा उसे तो मैं ज़मीन में घसीड़ूंगा, लेकिन साथ में आज तुम्हारी तो चाह पूरी करूँ ना डार्लिंग। वो उसे कमरे में लाता बेड पे धक्का देते हुए बोला था, जबकि ईशल तो पतरा गई थी। उसे अरीबा की चाल की उस वक्त समझ लगी थी जब हर चीज़ तबाही के दहाने पे खड़ी थी। वो समझ गई जब शाहज़र उसकी इज्जत का लुटेरा बना हुआ खड़ा था, लेकिन फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने नाम निहाज सर के साई के पाँव पर हाथ रख गई। लेकिन इस पत्थर दिल पर कोई फ़र्क ना पड़ा था। ना डार्लिंग, जब तुम्हारी चाल कामयाब ना हुई तो अपने मतलब के लिए मेरे पाँव पर हाथ रख दिए हैं, लेकिन मैं तो उस जमाल से तो अच्छा ही हूँ। एक रात मेरे साथ गुजार लो। आज शाहज़र यूसुफ़ज़ई ईशल खान के सामने शैतान बना हुआ खड़ा था। वह पछता रही थी कि वह अरीबा की बातों में आई क्यों थी। आज वो शाहज़र यूसुफ़ज़ई की निगाहों में गिर गई थी। आज से तुम वनी में आई लड़की के साथ साथ मेरी बांदी हो। जब तुमने अपनी अहमियत जमाल के साथ जाकर खुद बता दी तो मैं क्यों इन्हिराफ करूँगा। वो उसके पास ज़मीन पर बैठता हुआ बोला, उसके गाल पर रखता अपना हाथ उसके गाल पर रखता हुआ बोला, जबकि उसके इस अमल से ईशल की जान फना हुई थी। डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। नापाक औरत, वो उसकी आंखों में आंसू देखते हुए बोला था, जिसका दिल फरियाद कर रहा था। वो उसके लफ्ज़ों से रेजा रेजा हुई थी। वो आज के दिन अपने किरदार की कोई सफाई ना दे सकी थी। वो शाहज़र यूसुफ़ज़ई के सामने एक घटिया लड़की बन चुकी थी। उसका दिल खून के आंसुओं से रो रहा था। वो उसे बेड पे गिराता अपनी शर्ट के बटन खोल चुका था, जबकि उसने बहुत मज़ाहमत की, लेकिन उसकी मज़ाहमत काम ना आ सकी। उसकी जान तो तब निकली जब उसके लब अपनी गर्दन पर महसूस हुए थे। वो उसके सर का साई आज उसको रुस्वा करने वाला था। उसकी सिसकियां दम तोड़ चुकी थी। वह आर्जी सहारे ढूंढने वाली लड़की को गांव के सरदार यानी शौहर ने मुंह के बल गिराया था। शाहज़र यूसुफ़ज़ई तो जीत के नशे में सरशार होता बाहर निकल गया था, जबकि वो अपनी ज़ख्मी वजूद को संभालती आज बीन करके रोई थी। आज वो अंदर से मुर्दा हो चुकी थी। वो सोचती रही कि आज आसमान क्यों नहीं फटा था, ज़मीन क्यों न शक हुई थी, वनी में आई लड़की के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया जाता है। उसे मौत के मुंह में धकेल कर खुद तो फार्म हाउस आ चुका था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ईशल ऐसी लड़की होगी। वो काम कर रहा था जब किसी मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि ईशल बीबी जमाल के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए घर आया, लेकिन अरीबा के अल्फाज से वो जलकर खाकस्तर हुआ था, लेकिन वो उसकी आंखों में शिकवा नहीं देख पाया था। वो 3 बजे के करीब कमरे में आया था जब किसी चीज़ से उलझता नीचे गिरा था। रात की जामिद खामोशी थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो जो नीचे ज़मीन पे अपने आप पे मातम करते हुए सोई थी, उसको अपने करीब गिरा पाया जो उससे उलझा नीचे गिरा था। वो ऐसे उछल के खड़ा हुआ जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा था। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सुबह मेरे जागने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाना, नहीं तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो उसे वॉर्न करता बेड पे चला गया था। अपने सर को मसलता बेड पे गिरा था।
ایشل میر خان کا رونا بند ہو گیا تھا۔ نیند تو دونوں کو نہیں آ رہی تھی، نہ ظالم کو اور نہ مظلوم کو۔ دونوں ایک دوسرے پر گلے تھے دونوں ایک دوسرے پر گلے تھے۔ ایک کی وفا کا خون ہوا تھا، جبکہ دوسری کے یقین کا خون ہوا تھا۔ شاہزر کو اس بات کا گلہ تھا کہ اس نے اس جیسی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے ماں کی نافرمانی کیوں کی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں گلے شکوے سب دم توڑ چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی مردہ لاش بنی ہوئی تھی، اب تو عارضی اعتبار کا خون ہو چکا تھا۔ رات تو بیت چکی تھی، صبح کا اجالا پھیلا۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھی تھی، پہلے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، پھر کمرے سے نکل گئی، دوبارہ سے ذلیل ہونے کے لیے نکلی تھی۔ کچن میں گئی تھی، ابھی تک کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ سب سے پہلے چائے کا پانی رکھا، چائے بنا کر پہلے روٹین پہ لگی تھی۔ 9 بجے کے قریب جیت کے نشے میں چور اریبہ باہر آئی۔ اس کو کہا تو کچھ نہیں، لیکن شیطانیت اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن رہی تھی۔ جب کچن والا کام کر چکی تو کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ صفائی تو تقریباً کر ہی چکی تھی جب لاؤنج سے پوچھا لگا رہی تھی۔ جب شاہزر یوسف زئی بڑے طمطراق سے نیچے آیا تھا، اس کو کام کرتے دیکھ کر جو سیڑھیوں سے پوچھا لگا کر جانے والی تھی، وہاں سے استہزائیہ ہنستا ہوا گزرا تھا۔ ایشل وہاں دوبارہ سے پوچھا لگانے لگی۔ اس کا کام بس تھوڑا سا رہ گیا تھا جب آمینہ اس کے پاس آئی اور اسے چائے بنانے کا کہا تھا، جو اس نے جلدی سے بنا کر آمینہ کو دینے کا سوچ رہی تھی، لیکن اس کو برتن دھوتے دیکھ کر خود چائے رکھنے چلی گئی۔ وہ چائے کو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر مڑی ہی تھی کہ چائے سمیت کپ اس کی کمر پہ آیا تھا۔ وہ بس ایک دفعہ ہی سسکی تھی، کس کے خیالوں میں چائے بنائی ہے جو اتنا میٹھا ڈال دیا ہے۔ وہ اسے پھر سے نیا درد دیتا ہوا بولا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ مقابل کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ایشل خالی نظروں سے ایک نگاہ اس پر ڈالتی کچن میں چلی گئی۔ جھلسی کمر پر ایک نیا درد لے کر اندر آئی تو آمینہ کو ہمدردانہ اپنی طرف دیکھتا پایا تو نگاہیں چرا گئی۔ انیبہ کی زندگی تو ارحم نے صحیح معنوں میں جہنم کی ہوئی تھی۔ اس نے جو صبح سرپرائز دیا تھا وہ اس کا 1 سال کا بیٹا تھا۔ ارحم کی مما تو ولیمے کے دوسرے دن دبئی چلی گئی تھی۔ وہ گویا گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ارحم صبح آفس چلا جاتا، رات میں تانوں سے اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھتا تھا، اسے علیان یوسف زئی کے تانے دیتا تھا۔ ابھی بھی یہ ہوا، وہ ارحام کے لیے دودھ بوائل کر رہی تھی۔ جب وہ آفس سے آتا کافی کا آرڈر دے کر نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کافی بنائی اور اوپر روم میں لے کے آئی۔ اسے سوتا پایا تھا، جو شوز سمیت ہی بیڈ پہ دراز ہوا تو شاید سو گیا تھا۔ انیبہ آگے بڑھی اور اس کے شوز اتار کے رکھے۔ ساکس شوز میں رکھتی ابھی پلٹی ہی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ ہک سی رہ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی جس نے آدھے سے زیادہ اپنے اوپر جھکایا ہوا تھا۔ ویسے تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ 3rd کلاس حرکتیں کر کے جیت جاؤ گی تو انیبہ یہ بات تمہاری بھول ہے۔ نہ میں ٹین ایجر ہوں اور تمہارا 3rd کلاس عاشق ہوں جو تمہارا ذرا سا کام کرنے پر تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ میں ارحم زکوان ہوں، تمہارا شوہر، وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ جبکہ اس کی اتنی گھٹیا بات پہ ایشل کا منہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو زور سے چھڑانے لگی جب وہ اٹھ کر جھٹکا دیتے قریب کر گیا تھا اسے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کے اوپر ہاتھ برسائے تھے، لیکن مقابل اس کے ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ انیبہ زمان یوسف زئی، آج تو تمہارے یہ چلتے ہاتھ برداشت کر لیے، لیکن آئندہ یہ کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ اسے پھر دھکا دیتے ہوئے چیخ کر بولنے لگا، جبکہ وہ قدرت کے اس انصاف پر حیران و پریشان تھی۔ ایشل میر خان کی زندگی جہنم بن کر رہ گئی۔ وہ انیبہ کی کبون کردہ آنکھیں سے پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، اب ایک سانس ہی تو ہے، جسم کیا وہ بھی چھیننا چاہتی ہے؟ وہ اتنی ذلت کے بعد مر جانا چاہتی تھی۔ ایک بات پہ جس پہ حیران ہوئی تھی، وہ بی جان نے اس کو آج دیکھ کر کوئی طعنہ نہ دیا تھا، جیسے پہلے کی طرح اسے ذلیل کرتی تھی۔ آج انہوں نے دوائی لیتے وقت کوئی بات نہ کی تھی، بس سکون زدہ نظروں سے دیکھتی رہی تھی، جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے پاؤں دھونے کے لیے پانی لائی تھی کہ ان کے پاؤں دھو لے، جو نیم گرم تھا۔ شوگر کا مرض ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں پر زخم تھے، جس کو اس نے ڈیٹول سے دھویا۔ پانی کو گرا کر واپس باتھ روم سے ٹاول لے کے آئی تو آگے بیٹھے شاہزر یوسف زئی کو دیکھا، جو ماں کے گرد بازو کا حصار بنائے لاڑ کر رہا تھا۔
وہ اس کو دیکھتی نگاہیں پھیر گئی تھی اور نیچے بی جان کے قدموں میں بیٹھ کے ٹاول سے ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگی۔ آج کیا کھایا میری ماں جان نے؟ وہ ہنستا بی جان سے پوچھنے لگا جب نگاہیں ایشل میر کا طواف کر رہی تھی جو اب ٹاول سے پاؤں صاف کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج آپ لاڑ اٹھوانے کے چکر میں ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایشل کی وجہ سے ناراض ہے، جس وجہ سے وہ ان کی نگاہیں ملانے سے چور بنا ہوا تھا۔ وہ آج ان کے سامنے ایشل میر خان کی حیثیت واضح کرنے آیا تھا۔ تجھے کون سا ماں کی پرواہ ہے؟ ہر وقت تو کھیتوں میں اور باہر بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے تو سارا دن نظر ہی نہیں آتا۔ آگے ایک بیٹا تو کھو دیا میں نے اور تو بھی اجنبی بن کے گھومتا ہے۔ بی جان کے الفاظ سن کر اس نے بے ساختہ اپنی سانس خارج کی تھی، جو اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ اپنی ماں کو کیسے منائے گا۔ پتہ ہے بی جان، میں ہر کسی کے ساتھ مخلص رہتا ہوں، لیکن کسی نے غداری کی ہے۔ پہلے نہیں پتا تھا مجھے، یعنی شاہ زر یوسف زئی کو دھوکہ دینے والا کون ہے، اس لیے ان دنوں سے غائب تھا، لیکن میں غدار کو اس کے انجام تک پہنچا کے چین لیتا ہوں۔ اور فکر نہ کرے بی جان، آپ کے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ ایسے رائے گا جانے دوں گا۔ قاتل سے ایک ایک پل کا حساب نہ لیا تو میرا شاہ زر یوسف زئی نہیں، میرا نام بھی شاہ زر یوسف زئی نہیں۔ ابھی تک تو ہمدردی میں اندھا تھا، لیکن اب قاتل کو کفر کردار تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اس کے اتنے مضبوط ارادے دیکھتی ایشل لرز گئی تھی۔ وہ پہلے تو کچھ اپنے چہرے کے تاثرات نہ انجان بنا گئی تھی، لیکن اس کا ہراس ہوتا چہرہ اور اس کے لرزش پاتے ہاتھوں کو دیکھ شاہ زر یوسف زئی کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔